بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ہے آپ لوگوں کا ایک نئے ولاگ میں۔ تو کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے نا ٹھیک ہوگے۔ میں بھی شکر اللہ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو بس یہ صبح ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی، موم بتیاں آن کی تھی۔ سردیوں میں نا موم بتیاں آن کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ تو یہ ایک کپ کیک بھی لائی ہوئی تھی میرے ہسبینڈ، تو ایک تو نہیں تھا ویسے، پہلے بھی لائے رات کو لائے تھے تو کچھ کھا لیا تھا بچوں نے، تو ایک بچہ ہوا تھا تو وہ ناشتے میں سوچا ہم کھا لیں گے۔ تو موسم بھی بس اب ایسے ہی ہے، نہ زیادہ مطلب اب گرم نہیں رہا، ٹھنڈی شروع ہو گئی ہوئی ہے، مائنس میں ہوتا ہے صبح۔ تو ناشتے میں آج وہ بریڈ ہوتی ہے، اسے اوون میں گرم کیا، اس کے بعد اس پہ یہ انڈے بوائل کر کے ساتھ سلاد تھوڑا اور مایونیز وغیرہ لگائی، بڑا مزے کا بنتا ہے یہ۔ تو بس یہ کیا، تو ابراہیم عائرہ لگے ہوئے تھے، وہ آیت عارف نہیں ہے جو جس کی یہ نعتیں اور گانے مطلب ہوتی ہیں، وہ ہیپی برتھ ڈے والا، تو وہ سن رہے تھے۔ تو ابراہیم کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، جا کے عائرہ کے پیچھے کمر پہ نا چکا مارنے لگا تھا، تو پھر عائرہ کو برا لگ گیا، اسے پھر کہا جاؤ ماما پاس، وہ نہیں جا رہا تھا، اس نے دھکا دے دیا۔ میں دیکھ رہی تھی ان دونوں کے کام۔ تو بس ایسے ہی ہے، کبھی بڑے پیار سے رہتے ہیں، کبھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہمارا پلان تھا ہم تھوڑا باہر نکلیں گے نا بچوں کے ساتھ، ویسے ہی گھومیں پھریں گے تھوڑا بہت، کچھ خاص اسپیشل نہیں تھا، بس ہم نے ویسے ہی جانا تھا بچوں کو لے کے، چلو تھوڑا سا ویکینڈ ہے تو بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ تو بس نکلے تھے تو سوچا اس صفائی کے لیے لگا دیتے ہیں، یا خود ہی صفائی کر کے نا تو اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے گا۔ تو میں نے سوچا آپ کو یہ بھی دکھاتی بھی جاتی ہوں۔ تو اسے ہم نے باہر سیٹ کر دیا ہوا تھا، تو یہ صفائی خود ہی کر لیتا ہے، تو بڑی اچھی، میں تو بڑی سے مطمئن ہو گئی ہوں بھئی، میرے تو جیسے آدھا گھر کا کام یہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد بس میں نکل گئی تھی، میں اور میرے ہسبینڈ تھے ساتھ، عائرہ ابراہیم تھے، ہم نے سوچا تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ادھر سے آپ کو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد تھا، آپ کو دکھاؤں گا سامنے پہاڑوں پہ نا برف جمگی ہوئی ہے، صحیح پتہ چلتا ہے نا، دیکھیں وائٹ ہو گئے میں سامنے بالکل سارے پہاڑ نا۔ تو میرا دل تھا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ کیسے اب آگے تو یہ ساری چیزیں ہی مطلب وائٹ ہو جائیں گی، سارے پہاڑ وائٹ ہو جاتے ہیں۔ پہاڑی بیرگن تو ویسے ہی پہاڑی علاقہ ہے، بہت زیادہ ادھر پہاڑ ہیں۔ تو میرے سے کسی نے پوچھا بھی تھا، مجھے ایک کمنٹ آیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے مطلب کہوں آپ لوگوں کو، تو پوچھ رہے تھے کہ وہ ادھر ناروے میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو سچی جو بات ہے، مطلب میں اتنا زیادہ میرے پاس وہ تو نہیں ہے نالج ان مائیگریشن کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے مطلب سوالوں کا صحیح طریقے سے میں مطلب جواب دے سکوں۔ تو اصل میں میرے حال میں تو سب سے بیسٹ جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے ناروے بیرگن میں، تو اگر جنہیں مطلب ایسے علاقے پسند ہیں جو پہاڑ میں رہنا چاہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں یا ایسی جگہوں پہ، تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر جو مطلب کمیونٹی کے حساب سے رہنا چاہتے ہیں اور لوگ جدھر زیادہ فیسیلیٹیز ہوئیں کمیونٹی کے لیے، تو وہ تو میرے حال میں پھر اس کا جو کیپٹل ہے ناروے کا وہ اوسلو ہے، ادھر اتنا آسان ہوتا ہے۔ وہ فیملی کے متعلق بھی پوچھ رہے تھے کہ کتنی دیر میں بلا سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے جہاں تک مجھے مطلب بتایا اس کا حساب یہی ہے کہ میں نے مطلب بندہ جب ادھر کوئی شفٹ ہوتا ہے تو اسے مسٹ 1 سال تو کام کو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے کسی کے لیے ویزا اپلائی کر سکتا ہے، کیونکہ ضرور وہ مائیگریشن والے جو بھی ہوتے ہیں یا جو بھی ایمبیسی والے ہوتے ہیں، وہ آپ سے آپ کی پے چیک اور آپ کے 3 منتھ کی سیلری اور آپ کا سارا کچھ، یا کبھی سال کی سیلری یا سال کی مطلب آپ کی پیچھے کی پے سلپس وغیرہ چیک کرتے ہیں، کانٹریکٹ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے ویزے کے متعلق سوچتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں۔ تو بس یہ دیکھ لیں، اب یہ ہم سینٹر میں آ گئے تھے، تو یہ اگر آپ لوگوں کو اس سے متعلق زیادہ بھی کچھ چاہیے تو پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ میں ضرور آپ لوگوں کے مطلب جتنی بھی انفارمیشن ہے، جو بھی آپ کو چاہیے، وہ میں اس کے متعلق ضرور ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکوں۔ تو یہ ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کرسمس کی فل تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو بس میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں۔ یہ ہم تھوڑا آج نا نئے سینٹر میں آئے تھے، ویسے تو میں کافی دفعہ آئی ہوں، آپ لوگوں کے لیے نیا ہے، میں نے ادھر پہلے ویڈیو نہیں بنائی ہوئی۔ تو یہ بہت پیارا سینٹر ہے، یہ ادھر لیگیون ہے ایک جگہ، ادھر نیسٹن میں یا لیگیون میں ہے۔ تو یہ میں ادھر آئی تھی، ادھر میں نے اپنے لیے ایک فراک خریدی تھی، پھر اس کے بعد یہ میرے ہسبینڈ ادھر آ گئے تھے۔ تو عائرہ جیسے اس کی دکان ہے، یہ مردوں والی دکان تھی، میرے ہسبینڈ کچھ دیکھ رہے تھے اپنے لیے ڈریس وغیرہ،
تو یہ آئرہ جو ہے نا ہر ایک چیز کو چیک کر رہی تھی. میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. مزہ آتا ہے اس کے ساتھ باہر جا کے, ہم اس کے ساتھ یہ صحیح فن کرتی ہے. پھر ادھر ایک اسٹیچو کھڑا ہوا تھا, اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی, تو مجھے بڑی ہنسی آئی تھی. صحیح اسے کہہ رہی تھی, اسے بلا رہی تھی, کہہ رہی تھی ماما یہ دیکھو یہ ہائی ہے, اور پھر کہہ رہی تھی یہ بولتا نہیں ہے, یہ کچھ کبھی چکے مار رہی تھی اسے, کبھی کہہ رہی تھی ٹھڈا مارو. تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی. تو پھر اس نے کہا کہ ماما اس نے جیکٹ بند نہیں کی ہوئی زپ, تو میں جیکٹ بند کرتی ہوں. پھر کہہ رہی تھی یہ نہیں ہو رہی میرے سے, تو میں نے کہا اسے نا چھوٹی ہے جیکٹ. تو پھر یہ سویا ہوا تھا, اس نے صحیح سے سکون سے نا ہمیں شاپنگ کرنے دی تھی تھوڑی بہت جو ہم نے چیزیں لینی تھی. پھر یہ جب اٹھ گیا نا تو اس کے بعد کہہ رہا تھا اب بھول جاؤ کہ میں آپ کو سکون سے بیٹھنے دوں گا, اب جب تک مجھے نیچے نہیں اتارو گے تب تک آپ کا سکون جو ہے میں یہ خود بھی نکل جاتا ہے. پھر اس نے جب دیکھا کہ نہیں نکلنے ہو رہا ہے, کچھ ہو نہیں رہا, میرے متعلق نہیں سوچ رہے, تو پھر وہ خود بھی نکل گیا تھا. یہ دیکھ لیں, یہ ادھر نا انہوں نے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں. یہ خود نا جو ادھر کی اولڈ مطلب اولڈ لیڈیز ہیں یا جو تھوڑے بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ بیٹھ کے خود وول کے دستانے, ٹوپیاں اور ایسی ساری وول کی چیزیں بناتے ہیں. پھر وہ لا کے ادھر نا رکھ دیتے ہیں اسٹال میں اور خود بیچتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی محنت سے اپنا کام کرتے ہیں اور پھر انہیں بیچ دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں انہوں نے یہ مطلب جو مین ڈیکوریشن کی ہوئی تھی, ساتھ کرسی اور یہ لگایا ہوا تھا, تو یہ بڑا پیارا لگ رہا تھا. تو یہ دیکھ لیں میڈم, اسے ادھر بھی بیٹھنا تھا کیونکہ اسے ہر ایک چیز ٹرائی کرنی ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیں کتنی پیاری انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے, بڑی محنت کرتے ہیں, بڑا کام کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں یہ نکل آیا تھا باہر, کہہ رہا تھا میں کیوں باہر پیچھے رہ جاؤں. تو اس نے بھی تو تھوڑا بہت فن کرنا ہے. تو کپڑے میں اب تھوڑے موٹے ہی نے بنانا شروع کر دیے. میں اوپر نہ بناؤں تو نیچے ضرور کوئی وول کا بنا دیتی ہوں, کیونکہ اب سردیاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں تو بچوں کو بہت ضروری ہے حفاظت کے ساتھ رکھنا. مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ بچے ذرا سی کھانسی بھی ہوتی ہے تو بھی ماں باپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے, تو ایک کو ہو جائے پھر دوسرے کو بھی ہو جاتا ہے. تو بس یہ دیکھ لیجیے, یہ میں نے لینے تھے, سالگرہ کی تیاریوں کے لیے لگی ہوئی تھی. تو یہ سالگرہ تو ویسے ابراہیم کی منگل کو ہے, تو جب یہ ولاگ چڑھے گا تو اس دن اس کی سالگرہ آئے گی. لیکن انشاءاللہ سالگرہ کا ولاگ 1-2 دن بعد آ جائے گا, کیونکہ میں تھوڑی سی ویڈیو میں لیٹ ہو جاتی ہوں. پیچھے ایک ویڈیو ہوتی ہے, میرا ایک بیک اپ ہوتا ہے, پھر میں آگے بناتی ہوں. تو انشاءاللہ سالگرہ کی اگلی ویڈیو ضرور آئے گی, اس میں آپ لوگ دیکھنا جو بھی میں بناؤں گی یا جو بھی میں کروں گی. اس کے بعد مجھے یہ والی سبزیاں بھی چاہیے تھی, کچھ وہ لیں, کچھ ضرورت کی جو چیزیں تھی وہ میں نے لے لی تھی, تاکہ میری مطلب ساری چیزوں کو میں کور کر لوں, اور جو رہ جائے گا وہ پھر بعد میں آ کے لے لیں گے. یہ میری چیزیں تھی جو میں نے تھوڑی بہت لی تھی, چپس وغیرہ لے لیے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم تھوڑا گھومے پھرے, دیکھا اگر کچھ اور لینا ہے یا کچھ دیکھنا ہے تو وہ دیکھا. بچے اب تھوڑا تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے, تو اس کے بعد ہم نے سوچا اب گھر چلتے ہیں. تو گھر جا کے پھر میرے سے زیادہ ویڈیو نہیں بنانے ہوگی, کیونکہ پھر اور بھی کئی کام تھے مجھے کرنے, بچوں کو کھانا شانا کھلانا تھا. تو بس یہی تھا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے, آگے تک ضرور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور پلیز اگر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں, تاکہ آپ کو میری اگلی آنے والی ویڈیو بھی ملے گی. اور پھر اگر آپ کا دل ہے تو آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں, پھر اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملے گا. ملوں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں.